جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہم مولانا سے جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ وہیں سے جاری رکھیں گے اور ہم ان کے بار بار جو ہے وہ ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. جی مولانا، وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں پہ منقطع ہوئی تھی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز یہ اس سے خائف ہیں حوضات سے ہمارے، اس لیے کہ جانتے ہیں ہمارے بڑے حوضے لیول پہ دو ہیں، نجف اشرف، قم مقدسہ، جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے. میں نے جیسے بھی نجف اشرف کی ایک مثال دی داعش والے فتوے کی کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے جس کا گھر بھی کرائے کا ہے، وہ ایک فتویٰ دیتا ہے، یہ $1 بلین دے کر کے ان کو تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اس پر ان کا سارا پانی پھر جاتا ہے اور ایک فتوے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے. یہ وہ سے ایک کال کو شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ اکمل عرض کر رہا ہوں. اکمل صاحب لندن سے؟ جی لندن سے. جناب فرمائیے. میں سلام عرض کرتا ہوں مولانا کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام کی آپ کو بھی مولانا کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے کہ میں مخل تو نہیں ہونا چاہ رہا تھا، انتہائی معذرت سے قبلہ. فرمائیے. ہم لوگ جو محفوظ ہیں وہ صرف اور صرف عزاداری کی وجہ سے محفوظ ہیں. اس میں کہیں بھی کوئی جھوک نہیں ہے. بے شک. اس سلسلے میں ایک یا دو بند صرف مجھے اگر اجازت دیں تو میں مختصر کر دیں کیونکہ ہمیں ابھی جی بہت مختصر بہت مسائل پہ بھی جانا ہے انشاءاللہ. جی ہوتی ہے عزا ایک بکھر جاتے ہیں منکر، ذلت انہیں ملتی ہے جدھر جاتے ہیں منکر، ممبر کی دلیلوں سے ہی مر جاتے ہیں مرغی، ہیبت سے عزاداری کی ڈر جاتے ہیں منکر، حملہ کبھی کرتا نہیں یہ خوف سے ہے غم ہے، عباس اسی گھر میں ہے جس پر یہ علم ہے. صرف جس کے لیے میں نے یہ پڑھا پہلا بند اس کے لیے زندہ ہے قمر، خاک شفا مر نہیں سکتی، عباس کے پرچم کی وفا مر نہیں سکتی، یہ امر ہے زہرا کی دعا مر نہیں سکتی، سب لوگ بھی مر جائیں عزا مر نہیں سکتی، ایک پردہ غیبت میں وفادار ہے باقی، دنیا میں ابھی ایک عزادار ہے باقی. خطاب نے ابھی عزاداری کی بات کی تھی تو اسی حوالے سے میں نے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر سے. وعلیکم السلام جناب. میں ماشاءاللہ نجمہ آنٹی کی آواز ہے یہ؟ جی بول رہی ہوں. جی پہلے تو میں تعزیت پیش کرتی ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبلہ کو، آپ سب کو، تمام سامعین کو. آپ بہت بہترین معلوماتی پروگرام قبلہ نجفی صاحب پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تم ان کو بار بار کئی بار بلایا کرو، اگر آئے تو واہ واہ. بہت ماشاءاللہ قبلہ. میں بھی انڈیا سے ہوں اور آپ کو سن کے دل خوش ہو رہا ہے جتنی تاریخی باتیں معلومات مل رہی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور پھر آپ آئیے انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا آپ کو بھی سلامت رکھے. تو قبلہ ہم چاہیں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل محدود ہوتا جا رہا ہے اور مصائب امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف بھی جانا ہے، تو جو آپ بیان فرما رہے تھے اس کو. جی میں نے یہ کہا کہ جو قم میں، نجف میں، تہران میں بیٹھے ہوئے ہمارے علماء مراج ہیں، ایک چیز ہے ان کو توڑنا. عراق یا ایران کو ضربے لگانے کا مقصد صرف ایسے نہیں زمین کو ضربے لگانی ہے جی، اسے بھی لگانی ہے. اس کے پیچھے جو اس کو چلانے والے ہیں، جیسے آیت اللہ المسیح سیستانی یا ایران کے متعلق انہوں نے دیکھا فوراً آیت اللہ سیستانی کو فتوایا، فوراً ہی رہبر معظم کی تائید اور پوری ایک دم قدم سے قدم ملا کے داعش کے مقابلے میں کھڑے. قاسم سلیمانی کو بھیج دیا. اور ابھی اگر آپ اس پہ تھے، نجف سے کربلا تک بلدیہ جو مشہد کی ہے، پوری نظافت صفائی آپ کو کہیں گندی نظر آئی؟ پورا ایران مطلب مشہد کی بلدیہ نے اس کو سنبھال لیا. تو آپس میں ملنے کے بعد آپ نے دیکھا قم اور نجف پورا سارا ایک ساتھ سلسلہ چل کے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ نا پھر وہاں سے بیٹھ کر کے پورا کور کرنا. تو اس چیز سے خائف ہے لوگ کہ جہاں یہ لوگ متحد ہو جائیں گے پھر ظلمت کے علاوہ موت کے علاوہ ان کے لیے کوئی بچنے کا راستہ. بہت خوبصورت بات ہے. اور بالکل چونکہ پھر میں کہوں گا کہ ٹائم محدود ہے تو مجھے وہ ایک واقعہ اس کا یاد آ رہا ہے کہ جب جیسے آپ نے کہا نا یہ ابھی تو 30 ملین جمع ہوئے نا، 300 ملین بھی جمع ہوں گے
تو بالکل یعنی والے مجھے فوراً جملہ وہ یاد آ گیا اس ملعون کا. ہارون رشید نے یہی کہا تھا کہ امام حسین السلام زیادہ خطرناک نہیں، قبر حسین زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر شیعہ جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو آج وہ اس صورتحال کا ان کو سامنا ہے. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے، میں جو ہے وہ میں کیا کہوں، ٹائم بھی میرے پاس محدود ہے، کہ مطلب ہر طرح کا آدمی، ہر قسم کا آدمی یہ نہیں کنٹرول کر سکتے. امام حسین السلام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، مطلب کیسے روک لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اور ایک چھوٹا سا واقعہ جو امام کے زمانے میں قحط پڑا تھا اس کو مکمل کر کے ہم چاہیں گے کہ جو ہے وہ مصائب کی طرف جائیں، جو امام حسن عسکری السلام کے زمانے میں جو قحط تھا اور وہ سارا واقعہ. یہ واقعہ ہے معتمد کے زمانے کا. معتمد کے زمانے میں ملتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام زندان کے اندر تھے. ایک مرتبہ بغداد کے اندر قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا وہاں پر کہتے ہیں ایک عیسوی مذہب کا رہنما یعنی عیسائی راہب تھا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور دعا کی. کہتے ہیں جب وہ دعا کے لیے کچھ پڑھتا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا تو باران برسنے لگتی تھی، تو لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے. یہاں تک کہ خود معتمد عباسی کے دربار کے جو اس کے کارندے تھے وہ اس کے مذہب کو قبول کرنے لگے. کہتے ہیں اس نے دربار میں بلوایا، وہی اس نے معجزہ دکھا دیا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بارش برسنے لگی، خود اس کی حکومت لرزنے لگی، کیوں اس کو تو اپنی کرسی بچانی تھی، سب لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اب اس وقت اس نے ایک ہی راستہ تھا اس کے پاس کہ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حضرت امام عسکری علیہ السلام. دیکھا آپ نے جو ابتدا میں کیا تھا، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. اس نے حکم دیا امام عسکری علیہ السلام کو زندان سے بلایا گیا. اس وقت کے اس کے جملے تاریخ کے اندر جس کو دونوں طرف کے علماء نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ اپنے جد کی امت کو بچائیے، آپ کے جد کا دین برباد ہو جائے گا، بچا لیجئے، آپ ہی ہیں صرف جو بچا سکتے ہیں. امام عسکری علیہ السلام نے وارث رسول نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ جنگل میں سب لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں پر نماز استسقاء ادا ہوگی. نماز استسقاء ایک نماز کا نام ہے، یہ صحرا میں پڑھی جاتی ہے جب بارش نہ ہو، بارش کے لیے. اور امام نے نماز ادا کرائی سب لوگوں کو. اس کے بعد امام نے کہا اب ہمیں دکھائیں کون سا معجزہ ہے. اس نے راہب نے حسب دستور قدیم ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اور بادل آ گئے. ساتھ میں دو لوگ کھڑے تھے، امام نے کہا اس کے ہاتھ پکڑ لو جا کر کے، اور جو اس کے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اس کو واپس لے لیجئے. وہ دو لوگ گئے، انہوں نے ہاتھ پکڑے، اس کے ہاتھ دیکھا ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی لے لی واپس نا. جب ہڈی واپس لے لی تو امام نے کہا اب دعا کیجئے. کہتے ہیں اب جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو بادل آئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. تو امام، اب سارا مجمع، ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی سب ہکا بکا ہو گئے. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو امام عسکری علیہ السلام نے کہتے ہیں ہڈی دوسری طرف رکھی تاکہ کل آنے والا بددیانت مورخین نہ لکھے امام کا کیا کمال تھا. یہ تو راہب کے بھی ہاتھ میں ہڈی تو اس نے کر دی تھی، امام کے بھی ہاتھ میں ہڈی تھی. اس کو دور رکھا اور اس کے بعد کہا سنو اب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، بادل آئے، لوگ گھروں کی طرف دوڑنے لگے. امام نے کہا رک جائیں، گھبرائے نہیں، آپ کے اوپر نہیں برسے گا، یہ فلاں شہر میں برسے گا، رک جائیں. اس کے بعد پھر امام نے ہاتھ اٹھائے تو لوگ پھر چلنے لگے. امام نے کہا رکیں، یہ ابھی اس شہر میں، فلاں شہر میں عراق کے برسے گا. اسی طرح سے امام نے کہتے ہیں 5-6 مرتبہ لوگوں کو بتایا یہ بادل فلاں شہر میں جائے گا. اب پھر امام نے کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے تو ایک سیاہ بادل ہے. امام نے کہا اب لوگ گھروں کو جائیں، اب یہ یہاں برسے گا بغداد کے اندر. تو آپ نے اس کے اندر دیکھا یہ مانتے تھے، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے امام علیہ السلام کو. اور اس وقت امام عسکری علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں افراد مذہب عیسائی ہو گئے تھے، قبول کر لیا تھا، اور باقی لوگ قبول کرنے والے تھے. امام علیہ السلام نے آ کر کے عزیز اس کو آپ دیکھیں غور و فکر کریں، کون سمجھ سکتا تھا اس کے ہاتھ میں وہ تھی کیا ہڈی جس ہڈی دعا کر رہا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی نبی کی ہڈی ہے، کسی قبر سے اس کے ہاتھ لگی ہے. نبی کی ہڈی کی چونکہ برکات میں سے یہ اس کو ہاتھ میں لے کے دعا کرے گا، دعا قبول ہو جائے گی فوراً. تو اس کو کون جانتا؟ جو ظاہر کے ساتھ باطن کا علم رکھتا ہو. اسی لیے اسمت شرط ہے ہمارے یہاں پہ، ہر غیرے کو نہ امام مانا جا سکتا ہے، نہ رہبر مانا جا سکتا ہے، نہ پیشوا مانا جا سکتا ہے. ہم مانتے ہیں ان کو جن کے اوپر عصمت کا پہرا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہو اور باطن کو بھی جانتا ہو. تو امام عسکری علیہ السلام نے اس موقع پر ہزاروں افراد کو مذہب عیسوی سے واپس پلٹا، مسلمان کی طرف، اسلام کی طرف واپس پلٹا، جو اس نے شبہ پیدا کیا تھا اس کو کیا. لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے تاریخ بات یہ کہ اس کے بعد بھی انہوں نے امام کے ساتھ وہی اذیت کی، اس کے بعد بھی باز نہیں آئے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت اب سب امام کے سلام کو قبول کر لیتا ہے، احترام کے ساتھ امام کو لایا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی امام کے قتل کے منصوبے جاری رہے. یعنی عجیب تاریخ مسلمانوں کی رہی ہے، عجیب. مطلب اس کے اوپر انسان جب غور و فکر کرنے بیٹھے
تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایک آخری سوال چھوٹا سا اور کروں گا اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مصائب امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جائیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری جو ہے وہ لقب کیوں ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں لشکر کے حوالے سے نا عسکر لشکر عسکری, ہاں عسکری صاحب لشکر. ایک مرتبہ کا واقعہ بھی بادشاہ کا, چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے تو 3-4 منٹ. ہاں تو امام عسکری علیہ السلام نے کہتے ہیں اس کو حاکم کو لے کر کے گئے, کھڑے ہو کر دکھا دے کہ بغداد کے باہر دیکھیں. بظاہر جب اس نے کھڑے ہو کر دیکھا, کہتے ہیں بغداد کے روڈوں پر شاہراہوں پر ایک لشکر ہے جو نورانی طور پر کھڑا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا خدا کا لشکر ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ یہ لشکر کب ظاہر ہوگا؟ اس وقت انہیں صرف جھلکیاں دکھائی تھیں. یہ لشکر تب ظاہر ہوگا جب فرزند امام عسکری ظہور فرمائے گا. اور دنیا کے اندر میں بار بار وہیں پہ بات کو لے کر آنا چاہتا ہوں جو تماشا بنا ہوا ہے, آ کر کے اسلام کا اصل چہرہ جو غدیر اسلام ہے, جو رسول کا اسلام ہے, جو خدا کا اسلام ہے, جس اسلام کے لیے خدا نے کہا قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ اسلام جو حقیقی اسلام ہے, جس کا ظاہر بھی طاہر ہے باطن بھی طاہر ہے, اس اسلام کا حقیقی چہرہ, اس کا نکھار دنیا کے سامنے پیش ہوگا. یہ لشکر اس امام کے ساتھ نمودار ہوگا ساری دنیا کے انشاءاللہ. بالکل جو ہے وہ ٹائم اور کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, ملتمس ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, چونکہ ہمارا یہ شہادت تو پرسوں ہے اور ہمارا یہ ایام عزا کا آخری پروگرام ہے, کیونکہ ہفتہ اور اتوار ہمارا پروگرام نہیں ہوتا, تو ہم آج ہی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو کیفیت شہادت کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ذکر سنیں آپ کی زبان مبارک سے. تو وہ کیا کیفیت تھی, کیا وہ مصائب تھی, تو میں چاہوں گا کہ ہم بھی اس عزا میں شامل ہوں اور ہمارے ناظرین بھی وہ بیان فرمائیے. آخری ان میں جو بادشاہ تھا معتمد عباسی, کہتے ہیں پہلے اس نے اس کے زمانے جو گورنر ہوتے تھے یا جو جیلر ہوتے تھے ان کی ذمہ داری لگائی امام کو اذیت دینے کی, لیکن بالکل آخر ماننے کے بعد کہتے ہیں اس نے ایک, اس سے بھی 1 منٹ کا ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں کروں, ایک شخص تھا تحریر نام کا جو اہل بیت علیہ السلام سے عداوت رکھتا تھا, اس کو اس نے نافذ کیا امام کے اوپر کہ تم امام کے اوپر نظر رکھو. بہت ہی زیادہ عداوت رکھتا تھا, ناسبی قسم کا شخص تھا یہ. لیکن جب اس نے امام علیہ السلام کی بردباری دیکھی, تقوی دیکھا, نمازیں پڑھتے ہیں دیکھیں نا, اس کے بعد یہ امام کی طرف مائل ہو گیا. ایک دن یہ امام زندان کے معائنہ کرنے کے لیے آیا, اس نے دیکھا وہ ایسے امام کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کوئی غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یہ گھبرایا, اس نے کہا میں نے تو خدمت کے لیے بھیجا تھا, میں نے تو ظلم کرنے کے لیے بھیجا تھا, یہاں پر یہ امام عسکری علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے اور میرے سامنے نڈر ہو کے, میرا بھیجا ہوا ہے, میرا نمائندہ ہے, میرے سامنے امام کتنی خدمت کر رہا ہے, پیچھے کتنی خدمت کرتا ہوگا. اس وقت کہتے ہیں اس نے اس کو واپس بلایا اور امام عسکری علیہ السلام کو ایک زندان کے اندر قید کیا. اس زندان کے لیے ملتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے لیے اس کی چابی خود اپنے پاس رکھتا تھا. اس زندان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر امام کو 2 روٹیوں سے زیادہ نہیں جاتا تھا اور اس کی طرف سے پابندی تھی کہ امام کو ٹھنڈا پانی تک نہ جانے پائے. کہتے ہیں ایک دن اس زندان کے اندر اس نے اپنے غلام کے ساتھ کھانا بھجوایا, اس کھانے کے اندر زہر تھا اور اس غلام سے کہا کہ امام سے کہیے گا کہ بادشاہ نے بھجوایا, یہ کہا ہے کہ آپ اس کو ضرور تناول فرمائیں اور اپنے سامنے کھلا کر آئیے گا اس کھانے کو. اگر نہ کھائیں امام عسکری تو ان سے کہیے گا کہ میں بادشاہ جا کے شکایت کروں گا کہ آپ کو بادشاہ کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام عسکری علیہ السلام نے وہ کھانا تناول فرمایا, بس وہیں سے امام عسکری علیہ السلام کی طبیعت متغیر ہونے لگی. اور یہ ہمیشہ بادشاہوں کا بنی عباس کا طریقہ رہا, پہلے زہر بھجواتے تھے پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے, میں نے ابتدا میں گفتگو کرتا ہوں, منافقت رسول کے زمانے سے لے کے آج تک ان کا جو منافقانہ چہرہ تھا یہ عیادت کے لیے خود چلا آیا وہاں پر. اور کہتے ہیں اس نے خود عبداللہ نامی ڈاکٹر کو بھیجا اور اس سے کہا کہ ہوشیار, خبردار, کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ امام عسکری کو زہر دیا گیا ہے. جو عبداللہ نامی ڈاکٹر تھا وہ آیا, وہ روز آتا تھا, دیکھتا تھا, چونکہ ظاہر سی بات اس کو وہ ایک رسمی طور پر اس کو بھیجا تھا اس نے تیسرے دن امام علیہ السلام سے کہا کہ بس مولا یہ آپ کا, اب کبھی بھی آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دیکھیں یہ کتنی بڑی مظلومی میرے زمانے کے امام کی. امام عسکری علیہ السلام نے کہتے ہیں اپنے فرزند کو گھر میں بلایا اور امام زمانے کے حوالے تبرکات امامت کیے, وصیتیں فرمائی. اور کہتے ہیں ایک امام کا ایک غلام تھا گھر کے اندر جس کا نام تاریخ نے عقید لکھا ہے. آخری مرحلے میں امام نے
کہا کہ میں اس لیے کہ زندان کے اندر پانی نہیں تھا. امام عسکری السلام کی مظلومی میں یہ بھی ہے اکثر نماز آپ نے تیمم سے ادا کی ہے. آخری مرحلے پہ کہا کہ میں وضو کر لوں. عقیل کہتا ہے میں پانی لے کر کے آیا, جب امام عسکری علیہ السلام کو میں پانی لے کر کے آیا تو امام کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اور پورے بدن کے اندر لرزہ تھا. امام وضو نہ کر سکے, گر گئے بستر کے اوپر. کہتا ہے تھوڑی دیر گزری, امام عسکری علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت ہے, مجھے پانی کی طلب ہے. وہ عقید بیان کرتا ہے جو امام کا غلام تھا, کہتا ہے میں پانی لے کر کے گیا, امام عسکری علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی نقاہت تھی, اتنا ذوف تھا کہ ایک مرتبہ میرا مولا پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پی نہیں سکے پانی, اور ہاتھ سے امام کے پانی چھوٹ گیا. اتنا شدید زہر تھا, امام کے پورے بدن کے اندر لرزہ تھا. الغرض لکھا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام اسی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آتا ہے امام علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے دستور کے مطابق امام کو غسل دینے کا وقت آیا. گھر کے اندر جناب عقید ہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ امام علیہ السلام ابھی دنیا میں واضح نہیں تھا لیکن 5 سال کی عمر تھی. امام زمانہ گھر کے اندر تھے. خود امام زمان عجل فرجہ شریف نے اپنے بابا کو 5 سال کی عمر کے اندر غسل دیا گھر کے اندر. اور کہتے ہیں گھر کے اندر پھر جناب عقیل کا باہر ان کے بھائی کھڑے ہوئے تھے جناب جعفر, ان کو کہا کہ وہ تشریف لے آئیں اور جنازہ تیار ہے. کہتے ہیں جب گھر کے اندر آئے جناب جعفر, ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے وہ آگے کھڑے ہو گئے, لیکن کہتے ہیں کہ 5 سال کا وہ نونہال نورانی چہرہ نمودار ہوا اور جناب جعفر سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے. خود 5 سال کے سن میں امام زمان نے اپنے بابا کی نماز جماعت گھر کے اندر پڑھائی, اور نماز جماعت پڑھانے کے بعد اس کے بعد اب حکم دیا کہ باہر اعلان کر دیں کہ جنازہ اٹھا لیا جائے. بس عزیز لکھا ہے کہ اس کے بعد باہر ایک سیلاب تھا, امام عسکری کا جنازہ لیا گیا. لیکن احساس کریں, جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں, کتنا مظلوم ہے میرے زمانے کا امام کہ خدا کسی کو وہ دن نہ دکھائے بیٹے کو باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو اور بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے وجود کا اظہار نہیں کر سکتا, جنازے میں جا کے شریک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ. اور امام زمانہ قبرستان تک نہیں جا سکتے ہیں. لیکن بابا کا جب جنازہ گھر سے رخصت ہو گیا, کہتے ہیں لے کر کے آئے وہاں پر جہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام کی قبر ہے, مقبرے کے اندر خود معتمد بھی شریک تھا اس کے اندر, معتمد عباسی. اور پھر رسمی طور پر دوسری, اس کو نہیں معلوم تھا کہ امام گھر میں نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں, رسمی طور پر نماز جنازہ ہوئی. کہتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام کا جنازہ نکلا ہے, پورے سامرا کے اندر گھروں پہ سیاہ پرچم تھے اور اتنا بڑا مجمع تھا امام عسکری علیہ السلام کے جنازے کے اندر, سنی اور شیعہ تمام افراد کا شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا امام عسکری علیہ السلام کا. لیکن میں سامرا کی طرف رک کر کے اتنا تو کہنے کا حق بنتا ہے, مولا عسکری علیہ السلام یا امام زمان, بے شک آپ مظلوم ہیں کہ آپ کے بابا کی آپ نے نماز میت گھر کے اندر پڑھائی, لیکن پڑھائی تو صحیح, لیکن ہائے کربلا کے اندر بیمار کربلا جو موجود تھا, باپ کا, بھائی کا, چچا کا لاشا پڑھا تھا, نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. میں امام عسکری سے کہوں گا آپ کی نماز جنازہ کے اندر ہزاروں افراد نے سامرا میں شرکت کی, آپ مظلوم زندان کے اندر رہے, اذیت دی, زہر دیا گیا, لیکن کربلا کے اندر حسین غریب کے جس کا لاشا پڑا ہوا تھا, نماز میت تو بہت بڑی بات ہے, کہتے ہیں کوئی غسل و کفن دینے والا بھی نہ تھا. تو اس حالت کے اندر امام عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اس موقع پر خصوصاً بالخصوص آج اس لیے کہ دستور بھی یہ, جب کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے, لوگ قبرستان سے بھی گھر پہ آ کے بیٹوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں. تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں, مولا ہم جس لائق ہیں, اور تعزیت پیش کرتا ہوں, اور یہ بھی کہتا ہوں ساتھ میں کہ مولا جب تک ہمارے وجود کے اندر جان ہے, اپنی بات ختم کر رہا ہوں, یقیناً پہلے ہو گیا سامرا کے اندر, جب تک دنیا میں شیعت کا وجود ہے اس وقت تک آپ کے بابا کی قبر کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا ہے. وہ تب ہو سکتا ہے ظالم داعش چاہتے ہیں کہ آ کے سامرا کو ختم کر دیں دوبارہ, کہ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. آپ سے عہد کرتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کے, ہدایت ٹی وی کے چینل کے اوپر بیٹھ کر کے, مولا جب تک ہمارا وجود ہے تب تک آپ کے بابا کے روزے کی طرف, مادر گرامی کے روزے کی طرف کوئی نظریں نہیں اٹھا سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکر گزار ہیں, بہت مشکور ہیں, ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی عزا کو برپا کیا, ان کی سیرت کے اوپر گفتگو کی. ہمارے پاس اب اس وقت دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے, تشنگی رہ گئی. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ مزید کسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. جی سحر
جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ادا کروں گی نجمی صاحب، آپ نے دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، اور ان 2 گھنٹوں سے جو ہے 2 گھنٹے بھی نہیں بلکہ مکمل بہت ساری اور جو تھیں مفید باتیں ہمیں سننے کو ملتی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم دوبارہ محترم کو اپنے پروگرام میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے۔ ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں کالز کی اور شامل رہے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آپ سے اب منڈے کے دن ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔